بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع مسجد اہل حدیث بحر الحکمہ کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران اور اسی طرح سے اس مسجد کے امام محترم، دیگر علماء، فضلاء، دعات اور مبلغین، اسی طرح سے یہاں کے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اعلانات کے ذریعے سے آپ کے علم میں یہ بات ہے پہلے سے ہی کہ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قواعد فی التعامل مع العلماء، قواعد فی التعامل مع العلماء نامی کتاب، جس کا اردو نام ہے علماء کے حقوق، اس کتاب کی انشاءاللہ تبارک و تعالی شرح ہوگی۔ اس کا درس انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے شروع ہوگا اور یہ اس کی پہلی مجلس ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس مجلس میں اس مسجد میں موجود ہیں۔ اس درس کے پیچھے جو اہداف ہیں، مقاصد ہیں، اس کے پیچھے اس درس کے انعقاد کے تحت جو بہت سارے اغراض ہیں، اہداف ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے بھی کتاب کے آغاز میں جب ہم مؤلف کا مقدمہ پڑھیں گے اور مؤلف کی ابتدائی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے تو وہ چیزیں ایسے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ہم اور آپ یہاں درس کی شروعات کر رہے ہیں، آج اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ سرسری طور پر اس درس کے اغراض و مقاصد پر تھوڑی سی گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جب اس کتاب کے مؤلف نے لکھا آج سے کئی سال پہلے، اور جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں قواعد فی التعامل مع العلماء، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن بن معلیٰ اللویحق۔ یہ ریاض یونیورسٹی میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں استاذ ہیں، پروفیسر ہیں، اور الحمدللہ کتاب و سنت اور سلفی منہج کے چوٹی کے علماء میں سے مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور اگر ہم اس درس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو نہ کریں بلکہ وقت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوگا، لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ آپ کتاب کے مصنف کی سرسری زندگی کم از کم ضرور پڑھیں کہ یہ کون ہے۔ بڑی اہم کتابوں کی تصنیف بھی کی ہے انہوں نے، اور کئی کتابوں کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبد الرحمن لویحق نے، اور ایک بلند پایہ عالم دین ہیں سلفی منہج کے، اور اسی طرح سے تصنیف اور تالیف کے باب میں ان کی گراں قدر خدمات بھی ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک چھوٹی سی کتاب یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے اردو کتاب کا تذکرہ آیا تھا، اور یہ اس کا عربی ایڈیشن ہے، قواعد فی التعامل مع العلماء، اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر
میں سمجھتا ہوں 4-5 سال پہلے صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا، اور اس کے بھی 1 سے زائد ایڈیشن شائع ہوئے، اور کئی ہزار کی تعداد میں وہ کتاب ملک کے گوشے گوشے میں تقسیم کی گئی اور پھیلائی گئی۔ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ کتاب واقعی بہت زیادہ اہم ہے اور اہل علم کا بھی مرجع ہے۔ یہ کتاب جیسے ہم طلبہ کے لیے مرجع ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے علماء کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد اس کتاب سے فائدہ اٹھاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں جس موضوع پر گفتگو کی گئی ہے اس طرح سے اتنا مرتب، اتنا منظم انداز میں نہ تو اردو زبان میں کوئی کتاب ہے، نہ ہی عربی زبان میں کوئی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کی اہمیت ہے، یہ کتاب مسلم ہے، اس کی اہمیت مسلم ہے۔ اس کے اندر اس موضوع پر 15 نقاط میں مصنف نے گفتگو کی ہے، اور کتاب کا جو اصل نام ہے وہ یہ ہے علماء کے ساتھ بیہیویئر، علماء کے ساتھ تعامل، علماء کے ساتھ رہن سہن کے قواعد کیا ہیں، کون سے اصول ہیں، کون سے پرنسپلز ہیں جس کی رعایت ہونی چاہیے علماء کے ساتھ عوام کے بیہیویئر اور ان کے تعامل میں، کیسے معاملہ کریں، امت کے لوگ اپنے علماء سے معاملہ کیسا کریں، ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان کے ساتھ رویہ، برتاؤ، سلوک کیسا رکھیں، یہ ہے اس کتاب کا اصل موضوع۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور خصوصیت کے ساتھ نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اس کتاب کے ترجمے اور پھر اس کے بعد اس کی اشاعت، اور اس کے بعد آج اس کا جب باضابطہ درس مسجد بحر الحکمہ کے منتظمین اور خصوصیت کے ساتھ برادر مکرم عادل پاٹن والا صاحب کی کہہ لیجئے کہ منظوری سے، ان کے موافقے سے اور ان کے حوصلہ افزائی کے ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ساتھ یہ درس الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امت کے درمیان، خاص طور پر عوام کا جو طبقہ ہے، ان کے بیچ میں امت کے علماء کا مقام اور ان کا مرتبہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں واضح کیا جائے۔ کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے محدثین کی ایک لمبی فہرست، فقہا کی ایک لمبی فہرست، ایسے عقیدے کے باب کے علماء، منہج اور عقیدے کے باب کے علماء، ان تمام علماء کی تصریحات، ان کی تحریروں، ان کے فرمودات، ان کے بیانات کی روشنی میں امت کے بیچ میں علماء کا مقام واضح اور نمایاں کیا جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے علماء کے احکام، علماء کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں گفتگو کرنا، علماء بھی تو جیسے اور لوگ ہیں ویسے علماء بھی ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ اور آج ویسے بھی میڈیا کے وسائل کے ذریعے سے علم تک پہنچنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، بہت سارے سورسز اور بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان انداز میں انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے، بہت کچھ پڑھ سکتا ہے، بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، بہت کچھ ریسرچ کر سکتا ہے۔ اس طرح کے وسائل آج بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ عام ہیں، تو پھر اس دور میں تو علماء کا مقام الٹا کم ہو رہا ہے، ان کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے اس موضوع کو آج چھیڑنے کی؟ بلکہ اس سے زیادہ تو اس بات پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اس پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ جدید وسائل اور جو سوشل میڈیا کے راستے ہیں، ان راستوں سے عوام جڑے، طلباء جڑیں، نوجوان جڑیں اور اس کے ذریعے سے براہ راست فائدہ اٹھائیں، یہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو آج پھر کیوں علماء سے جوڑنے کی اور علماء کی شاگردی اختیار کرنے کی یا علماء کے مقام اور مرتبے کو بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو اس کے پیچھے اصل میں بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اپنی رائے کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی رائے کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی تھیوری یا کسی کے نظریے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے۔ اور ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی اتاری ہیں، صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، اور اپنے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں امت کی رہنمائی کے لیے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا نزول، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا بھیجا جانا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔
اور آپ نے نبوت اور رسالت کے اس سلسلے پر آخری مہر لگائی ہے، یا آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کا اختتام فرمایا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کتابوں کو اتارا، ٹھیک ہے، بھیجنے کے لیے رسولوں کو بھیجنے کا جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ رسولوں کی رسالت، رسولوں کی پیغامبری اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کتابیں اتر گئی تھیں، کتابیں اتری، بہت ساری کتابیں اتری، جن میں سے 4 کتابوں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن کریم اور اس سے پہلے تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کا تذکرہ۔ ان چاروں کتابوں کے اترنے کی بات ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیا ایسا کافی نہیں تھا کہ امت کے لوگ ان کتابوں کو پڑھ لیتے، ان کتابوں کو سمجھ لیتے اور ان کتابوں میں جو باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کر کے زندگی گزارتے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتابوں کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسولوں کی بعثت، انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں امتوں کے بیچ میں آنا، اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کی رعایت کرنا، مثال کے طور پر زبان کی رعایت کرنا۔ جس ملت یا جس قوم یا جس امت میں رسول آیا ہے وہ اسی زبان کا رسول آیا ہے، جس زبان کے لوگوں میں اسے بھیجا گیا ہے اسی زبان کا رسول آیا ہے۔ ظاہر سی بات، اسی لیے آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو ان قوموں کا بھائی قرار دیا ہے، ان قوموں کا بھائی قرار دیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس بھائی سے مراد کوئی خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ضروری نہیں ہے۔ بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی قوم کا ہے، اسی قبیلے کا ہے۔ جیسے بھائی جو ایک خون کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ آپس میں ایک دوسرے میں سے گھلتے ملتے ہیں، اس کا مزاج، اس کا نظریہ، اس کا نیچر، اس کی سوچ، اس کی فکر آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسے ہی نبیوں کا انتخاب قوموں کے بیچ میں ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، پیغامبر جو ہوتا ہے، وہ دراصل قوم کے حالات کو، قوم کی زبان کو، قوم کے مزاج کو، قوم کے نیچر کو سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترے ہوئے صحیفے کو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب کو اچھی طرح سے بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کے پاس وحی آتی ہے، وحی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بالکل خاموش اور بہت ہی زیادہ سیکرٹ، بہت ہی زیادہ پوشیدہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے سے وہ نبی، وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک، اپنی امتوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کتابوں کا اتارا جانا اگر کافی ہوتا تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر صرف رسولوں کو بھیج دینا کافی ہوتا تو پھر کتابوں کے اتارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی اتارا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اترنے والا صحیفہ اور اس کی شرح کرنے والا اللہ کا پیغامبر دونوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ اللہ کا پیغام اترا ہے کتاب کے اندر، صحیفے کے اندر، کوئی بھی آدمی اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے، اپنی ذہانت سے، فطانت سے ایسے نہیں سمجھ سکتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری عقل الگ کام کرے، آپ کے الگ کام کرے، آپ اس پیغام کو اس طرح سے نہ سمجھیں جس طرح سے میں سمجھوں، جس طرح سے میں سمجھتا ہوں آپ نہ سمجھیں، ایسا بہت ممکن ہے، اور بلکہ یہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس کی وضاحت کریں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچائیں، یہ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے یہ حجت نہ پیش کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، چوکنا کرنے والا نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔
اللہ نے کتابوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کتابوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم نے کتاب اس لیے اتار دی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ بولے کہ کتاب ہمارے پاس نہیں آئی۔ کتاب آئی، لیکن کتاب آنے کے بعد سمجھانے والا نہیں آیا۔ اگر کوئی شرح کرنے والا نہ آئے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کیا ہے۔ اب کتابیں تو موجود ہیں، تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور بھی موجود ہے دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں۔ ہماری اور آپ کی آخری کتاب، قیامت تک کے لیے آخری کتاب قرآن کریم ہمارے بیچ میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کتاب تو موجود ہے، لیکن کتاب کی شرح کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے۔ اب رسولوں کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو آج بھی باقی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری دین کو قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا، آپ کی رسالت کو آخری رسالت قرار دیا۔ اب قیامت سے پہلے نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ اب کتاب کو سمجھانے والا، اللہ کے نبی کے فرمان کی وضاحت کرنے والا دنیا میں کون ہے؟ دنیا قائم ہے، قیامت کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ ہی جانتا قیامت کب آئے گی۔ تو اب یہ امت قائم ہے، دنیا میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ دراز ہو رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے بیچ میں قرآن تو ہے، لیکن قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کی تفسیر کی وضاحت کرنے والا، اللہ کے نبی کی احادیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھانے والا کون ہے؟ تو امت باقی ہے، اللہ کی کتاب باقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے، لیکن اس قرآن و سنت کو شرح کرنے والا، اس کی شرح کرنے والا، اس کی وضاحت کرنے والا جو اللہ کا نبی ہوا کرتا تھا، اس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام ہمارے بیچ میں موجود ہے کہ اب یہ نبیوں کی، رسولوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اس امت کے سچے علماء کے ذمے ہے۔ اس امت کے سچے علماء جو انبیاء علیہ السلام کے سچے وارثین ہیں، اور یہ بات بھی آئے گی آگے کہ علماء کا معنی کیا ہوتا ہے، علماء سچ پوچھ کون مراد ہیں، علماء کی شرح میں، علماء کی ڈیفینیشن میں، اس کی تعریف میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور وہ بات بھی آئے گی کہ کون لوگ ہیں جو علماء کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے لیکن سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء ہیں، لیکن حقیقت میں وہ علماء کی فہرست میں نہیں آتے ہیں۔ تو کون ہے علماء، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں آگے آنے والی ہیں، اس لیے میں اس مقدمے میں آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ صرف اور صرف بالکل اختصار کے ساتھ خلاصے کلام یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور اب نبیوں کے وارثین کی گردنوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ علم کی تبلیغ، علم کی شرح، علم کی وضاحت، اور علم کا پہنچانا اور علم کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سچے علماء کی گردنوں پر ڈال دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن میں کئی باتیں تھیں۔ ایک بات ان باتوں میں سے یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے، ہم نے آپ کی طرف شریعت اتاری ہے، تاکہ آپ اس اتاری ہوئی شریعت کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کو بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین کے لیے، بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں۔ وارثین ہیں، وارث کا معنی ہم جانتے ہیں، وہی معنی وراثت کا یہاں پر بھی ہے، یعنی اوپر والے سے نیچے والے کو بچا ہوا ملنا۔ اوپر والے نے جو کچھ چھوڑا ہے، پہلے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے، اسی چھوڑی ہوئی چیز کو پانے والا، اس کو کہتے ہیں وارث ہونا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ یہ وراثت کس بات کی وراثت ہے؟ یہ وراثت کس بات کی وراثت ہے؟ اسی علم کی وراثت ہے جو علم قرآن کریم کا علم ہے، جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔
اسی چیز کی وراثت۔ یہی یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اصل میں نبوت کی جو وراثت ہے وہ علم کتاب و سنت ہے، وہ علم کتاب و سنت ہے۔ نہ امتوں کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے کسی اور چیز کا وارث بنایا ہے، اور نہ امت کے علماء نبیوں کے کسی اور چیز کے وارث ہیں۔ نہ وہ مال و دولت ہے، نہ وہ عہدے ہیں، مناصب ہیں، نہ وہ شہرت ہے، نہ وہ حکومتیں ہیں، نہ وہ سیاستیں ہیں، نہ وہ اقتدار ہے، نہ ہی وہ مال ہے، دولت ہے، یا مثال کے طور پر اور بھی کوئی چیز، کسی اور چیز کی وراثت انبیاء علیہ السلام نے اپنے علماء کو نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء علیہ السلام نے علماء کو جس چیز کا وارث بنایا ہے وہ درہم نہیں ہے، وہ دینار نہیں ہے، وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ عہدے مناصب نہیں ہے، وہ لاجک اور تھیوری اور دانشوری نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ انما ورث العلم۔ انبیاء علیہ السلام نے علماء کو علم کا وارث بنایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اسے پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ابن حبان نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں تشریف لائے، مدینے کے بازار میں تشریف لائے، اور آپ نے وہاں سے آواز لگائی یا معشر التجار، اے کاروباریوں کی جماعت، اے بزنس کرنے والوں کی جماعت، اے دھندا پانی کرنے والوں کی جماعت، سنو۔ اب لوگ متوجہ ہو گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہمت نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس حوصلہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں شوق نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کس چیز کا شوق؟ کیا تم عاجز ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کس چیز سے عاجز ہو گئے ہیں؟ ہم کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے، اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تمہیں تو چاہیے کہ جاتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی میراث حاصل کر لیتے، لے لیتے۔ لوگ اب جلدی جلدی اپنا کام دھام بند کر کے تیزی سے سرپٹ بھاگے مسجد کی طرف، اور سب کے سب باری باری مسجد میں داخل ہو گئے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دھیرے دھیرے لوگ واپس بھی آنے لگے۔ لوگ واپس آئے، اکا دکا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جیسے گئے تھے ویسے ہی تیزی سے واپس آنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کیا کس بات کی آپ کون سی وراثت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی مسجد کے اندر اللہ کے نبی کی وراثت بٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی مال بٹ رہا ہوگا، کوئی درہم و دینار بٹ رہا ہوگا، کوئی سونے چاندی کی اشرفیاں اور سکے بٹ رہے ہوں گے، یا کوئی اور چیز بٹ رہی ہوگی، کپڑا اور پیالہ اور برتن، ایسا کچھ بٹ رہا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو کوئی وراثت بٹتے ہوئے نہیں دیکھا وہاں پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْحَكُمْ، بہت تعجب ہے تمہارے اوپر، کیا تمہیں مسجد میں کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے مسجد میں دیکھا مسجد میں کچھ لوگ تھے، کیا کام ہو رہا تھا؟ کہا کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا یتذاکرون الحلال والحرام، حرام، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ حلال ہے، اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس کی دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، اس لیے اس کی دلیل قرآن کی یہ دلیل ہے، اس کی دلیل اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، علم کا مذاکرہ، یعنی علم کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہی دیکھا مسجد میں، اور بقیہ تو کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی مال و دولت یا کوئی درہم و دینار تقسیم کیا جا رہا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَيْحَكُمْ ذَاكَ مِيرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعجب ہے تم پر، برا ہو تمہارا، وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے جو بٹ رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسی وراثت کو جا کر کے حاصل کر لو۔ یہ صرف اور صرف بزنس، صرف اور صرف کاروبار، ٹھیک ہے بزنس اور کاروبار کرو، لیکن وقت نکال کر اللہ کے نبی کی میراث بھی حاصل کرو۔
اللہ کے نبی کی وراثت بھی حاصل کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ وہی علم جو مذاکرہ چل رہا تھا، حلال حرام جائز ناجائز، قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل ہے نا، یہ ساری دلائل جو قرآن و سنت کے ہیں، اسی کا مذاکرہ چل رہا تھا، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی میراث اب علماء کے پاس ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انبیاء علیہ السلام یعنی ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث حاصل کریں، قرآن کریم کا سچا علم حاصل کریں، تفسیر کا علم حاصل کریں، معانی کا علم حاصل کریں، ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کریں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کریں، اس کی سندوں کا، اس کے متون کا، اس کی فقہ کا، اور اس کے استنباط کا، اس کے مسائل کا، اس کے فوائد کا علم حاصل کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، تابعین کو، جو بھی اس وقت تھے، بڑی تعداد میں تو تابعین تھے، ان کو کیا کہا کہ یہ اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے، تمہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہمارے بیچ میں ہے، قرآن کریم کی شکل میں، سنت رسول کی شکل میں، اسے حاصل کریں، سیکھیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری علماء حاصل کریں، علماء ذمہ داری ادا کریں اور علم حاصل کریں، اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کریں جو وراثت حاصل کرنے کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا میرے بھائیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کا، رسالت کا جو مشن تھا، وہ مشن نبوت اور رسالت کے راستے سے تو نہیں، لیکن ان کے وارثین کے راستے سے دنیا میں عام رہے گا، چلتا رہے گا۔ اسی لیے ہر زمانے میں حضرات صحابہ کرام کا زمانہ ایک بہت بڑی تعداد علماء صحابہ کی تھی، سچے علماء، ٹھوس علم علماء۔ اس کے اندر ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، صحابیات کے اندر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، اور ایسے ہی اور دیگر بہت ساری صحابہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس وراثت کو حاصل کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان صحابہ کرام کے شاگردان حضرات تابعین، اور وہ بھی اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ ہم اور آپ یہ بھی جانیں کہ صحابہ کرام نے اپنے کن کن شاگردوں کو تیار کیا۔ حضرت ابن عباس کا مدرسہ، ابن مسعود کا مدرسہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مدرسہ، اور دیگر صحابہ کرام کا مدرسہ، ان کے حلقات علم میں کون کون لوگ بیٹھتے تھے، اور کون کون بڑے بڑے تابعین علماء کرام تیار ہوئے، اور پھر ان کے بعد کے لوگ کون کون تیار ہوئے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس سے یہ سبق ملے گا کہ علم حاصل کرنے کا جو اصل طریقہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے یہاں تھا، وہ شاگردی کا طریقہ تھا، وہ استاذی کا طریقہ تھا، وہ جس کو کہتے ہیں تلمذ کا طریقہ تھا۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ میرے بھائیوں، آج یہ دھیرے دھیرے ناپید ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے اس کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے علم اور دعوت کے باب میں جو بہت سارے فسادات رونما ہو رہے ہیں، جنم لے رہے ہیں، ان کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ علم کو اس طریقے سے حاصل کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، کم کر دیا گیا، جس طریقے سے ہمارے اسلاف علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کتابوں کو پڑھ لینا الگ چیز ہے، اور علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرنا، شرح حاصل کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ استاذ کے ساتھ میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کی الگ تاثیر ہے، اور اس کی اصالت ہے، اس کے اندر صحت کا، اس کے اندر اتقان کا، بہت ساری خوبیوں کا میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ تو یہ بالکل مقدمے کی بات ہے کہ ہمیں یہ بات اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ امت میں علماء کا مقام کیا ہے، امت میں علماء کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ جیسے ہم امتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبیوں کا مقام جانیں، رسولوں کا مقام جانیں، ایسے اب نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کے بند ہو جانے کے بعد ان کے وارثین کا مقام جانیں۔ اس لیے کہ اب یہ ذمہ داری علماء کی گردنوں پر ہے، علماء کی گردنوں پر یہ ذمہ داری ہے، یہ مشن اب علماء سنبھالیں گے۔
اور علماء اگر نہ سنبھالیں تو پھر علماء مطعون ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک شبہہ ہے، یہ ایک کہہ لیجئے کہ پروپیگنڈا ہے ایک طرح کا، جو امت کو علم سے، اہل علم سے دور کرنے کے مقصد سے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ امت کے علماء دراصل انبیاء کے وارثین ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کو، اپنے بندوں کو بغیر علم کی روشنی کے چھوڑ دے گا؟ کیسے علماء تیار نہیں ہوں گے؟ کیسے علماء انبیاء کے وارثین نہیں بنیں گے؟ ضرور ایک طبقہ امت میں ایسا باقی رہے گا جو امت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کے علم کا وارث بنے گا، سچا قرآن کریم کا عالم، سچا سنت کا عالم، سچا فقیہ، سچا عقیدے کا علم حاصل کرنے والا، سچا منہج کا، سنت کا اور راہ سلف اور صحابہ کرام کا علم حاصل کرنے والا بنے گا، اور امت کو ہر طرح کے فتنوں میں رہنمائی کرے گا تاکہ امت ہر طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے فتنے مدینہ میں پیدا ہو گئے، ایک فتنہ ہو گیا مرتدین کا۔ کس کا فتنہ ہو گیا؟ مرتدین، یعنی لوگوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، مرتد ہونے لگے۔ کہا وہ جب تک محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تو ہم مجبور تھے، کیا کرتے، ہمیں ان کی بات کو ماننا ہی تھا، لیکن اب ہم دین اسلام کو نہیں مانتے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ اس طرح سے اسلام کو اپنانے کی وجہ سے زندگی میں اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب نہ محمد رہے نہ ہم محمد کے دین کو ماننے والے ہیں، مرتد ہو گئے۔ ایک بڑی تعداد عرب کے لوگوں کی کفر کی طرف پلٹ گئی، یہ فتنہ ہو گیا۔ دوسرا فتنہ تھا مانعین زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا برڈن تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لگا رکھا تھا۔ ایک طبقہ ایسا تیار ہو گیا جس نے سوچا کہ اب محمد تو رہے نہیں، اب یہ امت کے لوگ کیا کر سکیں گے؟ مدینے کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، مدینے پر حملہ کرنے کی سازش، مدینے کو، اہل مدینہ کو نقصان پہنچانے کی سازش کرنا شروع کر دیا۔ ایک کئی طرح کے فتنے تھے، لیکن ان فتنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جیالے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اعلمنا، صحابہ کرام کے بیچ میں کس نام سے جانے جاتے تھے؟ اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ اول جانتے ہیں نا، خلیفہ اول، بلا شبہ خلیفہ اول ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے پورے طبقے کے بعد انسانیت میں سب سے اونچے مقام کے مالک بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے شہادت دی کہ آج ہم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ میرے بھائیو، جب آیت کریمہ اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی آیتوں کو سنا تو رونا شروع کر دیا، رونے لگے، بلک بلک کر کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا اور تعجب سے کہنے بھی لگے کہ یہ دیکھو، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو سورت بڑی بشارت والی سورت ہے، اس میں تو اللہ کی مدد کے آنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی۔ تو جب مدد اور فتح کی بات کہی جا رہی ہے تو رونے کی بات ہے یا تو خوشخبری کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ رونے کیوں لگے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر اس میں تو بشارت ہے اللہ کی مدد کی اور فتح کی، تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کس کو سمجھ میں آیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا۔ تو اس امت کے سب سے بڑے عالم نے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اس کے اندر،
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پانے والے، اس کا تذکرہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو مرتدین کے فتنے سے بچایا۔ کون تھا اس وقت؟ ڈٹ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ علم کی طاقت تھی، وہ عزم اور حوصلہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، تربیت میں رہ کر کے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے، جو سب سے بڑے عالم تھے صحابہ کرام میں، اعلمنا بالقرآن، قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم، جن کو صحابہ کرام نے کہا آج پتہ چلا صحیح معنوں میں کہ ان سے بڑا ہمارے بیچ میں قرآن کریم کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہم میں سے کسی کا ذہن اس وقت وہاں تک گیا ہی نہیں کہ اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس وقت امت کی باغ ڈور سنبھالی اور امت کو مرتدین کے فتنے سے بچایا۔ اور اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، واقعہ آپ جانتے ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصد یہ ہے کہ علم والے دراصل نبیوں کے وارث ہیں۔ سچے علماء انبیاء علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، امت کے اندر کوئی بھگدڑ مچی، کوئی واویلا مچا، کوئی شور شرابہ ہوا، کسی بھی طرح کی بے چینی اور الجھن کا معاملہ پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کا ڈیفنس کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہے نا آپ کو واقعہ، کئی ایک واقعات اس طرح سے مدینے کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی کہ کوئی دشمن ہے جو مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے، کوئی جاسوسی کر رہا ہے مدینے کی۔ شور ہو گیا کہ مدینے کے اندر کچھ نیا ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی خطرہ ہے جو مدینے پر مڈلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے جلدی سے ایک گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا لیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور بڑی پامردی کے ساتھ مدینے کا راؤنڈ لیا، اور راؤنڈ لے کر کے تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے صحابہ کرام جو گھبرائے ہوئے موجود تھے، گھروں سے باہر ان کے سامنے اللہ کے نبی آ گئے۔ اللہ کے نبی جب باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لن تراؤ، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب مدینے کے حالات اچھے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے امت کا دفاع کرتے تھے، امت کی علمی رہنمائی، امت کی میرے بھائیوں سماجی، معاشرتی اور زندگی کے ہر مسئلے کی رہنمائی اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کا ذمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبھا رہے تھے۔ ایسے ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اور علماء صحابہ نے یہ ذمہ داری کو ادا کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں الحمدللہ ایسے علماء رہے جنہوں نے امت کے نازک حالات میں امت کی رہنمائی کی۔ اس کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ علماء کرام کی قربانیاں اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کا ڈیفنس کرنے کے لیے، عقیدے کے فتنے، منہج کے فتنے، انحرافات، فرقہ واریت، جس طرح کے بھی ہنگامے ہوئے، سب کا ڈیفنس کرنے کے لیے امت کے علماء ہر زمانے میں تیار رہے، کھڑے رہے، اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ اس کی پوری تاریخ اور پوری تفصیلات الحمدللہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ امام احمد نے، ہم اور آپ جانتے ہیں، فتنے خلق قرآن میں ڈٹ گئے اور امت کو گمراہ ہونے سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر وہ بھی ہار جاتے اور اپنے علم کے ذریعے سے اگر نہ ڈٹ جاتے اور آپ بھی اسی طرح سے مان جاتے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو ساری امت کی نگاہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھی۔ سب کے سب ٹکٹکی بات کر دیکھ رہے تھے یہ احمد بن حنبل کا موقف کیا ہوتا ہے، آپ کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ میں جس کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہوگا، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ خلق قرآن کا فتنہ ہے، اور کوئی چھوٹا فتنہ نہیں تھا، بلکہ وقت کی حکومت، وقت کی طاقت، وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ اور بادشاہ اس کے ڈیفنس میں کھڑا ہے، بدعت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہے، اور ہر طرح کی سزا دے رہا ہے، جیل میں ڈال رہا ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ہر طرح کی اذیتوں کا، پیروں کے اندر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، گلے میں توق ڈال دیا گیا ہے، سب کچھ سزائیں دی جا رہی ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ امت کو کس نے بچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے امام احمد تک آیا۔ 200 سال، 250 200 250 سال کے بعد، تقریباً 230 سال 35 سال کے بعد امام احمد بن حنبل نے امت کی باغ ڈور سنبھالی اور علم کی رہنمائی کی۔ میرے بھائیوں، یہی سلسلہ آگے بڑھتا گیا جب ہمارے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ اتنے سارے فتنے، اتنے سارے فرقے، اتنی ساری بدعات، اتنے سارے انحرافات، اتنی ساری ضلالتیں کہ امت کا نہ جانے کیا حال ہوتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کو امت کے لیے پیدا نہ کر دیا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا چلتا اب اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر 250 سال پہلے میرے بھائی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے پوری دنیا میں توحید کا پرچم لہرایا۔ جزیرۃ العرب شرک کا میرے بھائیوں پورا گہوارہ بن چکا تھا، شرک کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ کس طرح کے شرک ہوتے تھے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرج مجاہد کو کھڑا کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں، لیکن علم کا ایسا نور بکھیرا دنیا کے اندر کہ شرک کے ذرے ذرے کا خاتمہ ہو گیا اور توحید کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ یہ علماء کا کردار تھا۔ علماء اہل حدیث بر صغیر کی اگر بات کریں تو ایک لمبی تاریخ ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اگر بہت محدود انداز میں چند نام اگر لے لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے ان علماء اہل حدیث کی قربانیاں حق کا دفاع کرنے کے لیے، باطل کی سرکوبی کرنے کے لیے، بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور زبان سے ہو، قلم سے ہو، یا میدان کارزار میں اتر کر کے ہو، ہر طرح سے الحمدللہ یہ کارنامہ ہمارے علماء نے انجام دیا۔ آخر یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارثین تھے کہ نہیں تھے؟ میرے بھائیو، علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کا نام نہیں جانتا؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ دو نام ہی اگر آپ صرف یاد رکھیں، انہی کی سیرت پڑھ لیں، ان کا کردار اگر آپ جان لیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ان کے ذریعے سے کتنا عظیم الشان علم کا کارنامہ ہوا ہے۔ ان کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں میں ہے۔ اور صرف بر صغیر ہند و پاک کی بات نہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، کیا عرب کیا عجم، شاگردان کی بھرمار ہے۔ جہاں ایک شاگرد چلا گیا، پورا کا پورا خطہ قرآن و سنت کے علم سے روشن ہو گیا۔ ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کا چپا چپا اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اب یہ وراثت قرآن و سنت کی علماء کرام کی ذمہ داری میں، علماء کرام کی گردنوں پر آئی ہے۔ یہ امت کے سچے علماء ہیں، علماء حق ہیں، علماء کتاب اللہ، علماء سنت رسول، علماء اہل حدیث، علماء سلفیت اور علماء اثر، یہ علماء ہیں۔ انہی علماء کی گردنوں پر یہ ذمہ داری ہے جو ہر طرح کا حق دنیا میں پھیلائیں اور ہر طرح کی باطل کی سرکوبی کریں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے علماء کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے علماء کے مقام کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے علماء کی قربانیوں کو نہیں سمجھا، ہم نے ان کی عظمت کو نہیں سمجھا، ان کے حقوق کو نہیں سمجھا، تو یقین مانیے کہ ہم نے نہ قرآن کا حق ادا کیا، نہ سنت کا حق ادا کیا، نہ ہم نے نبوت کی وراثت کا مطلب سمجھا۔ آج دنیا میں بہت سارے وسائل ہو چکے ہیں، لیکن ان وسائل کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ ان وسائل کا کیا مطلب ہے؟ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی جانب سے جو وحی آتی تھی، اس وحی میں کسی بھی طرح کا نقص ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، اس وحی میں کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اب یہ نبوت، اللہ کے نبی کی نبوت رسالت آخری دم کے، قیامت کی آخری صبح تک کے لیے ہے۔ یہ امت اب آخری امت ہے، یہ قرآن آخری سیکنڈ تک کے لیے نصیحت ہے، یہ سنت آخری دقیقے تک کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے علماء سچے وارثین ہیں۔ اگر یہ کافی ہوتا کہ بھئی علماء کی ضرورت نہیں ہے، قرآن موجود ہے، لوگ پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں، علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی رہنمائی کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، انبیاء کے وارثین علماء ہیں، ان علماء کرام سے وابستہ رہنا ہے، اور اسی کی تعلیم صحابہ نے، تابعین نے۔ امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک یہ امت اپنے علماء سے، اپنے سچے علماء سے، امانت دار علماء سے اور اپنے کبار علماء سے جڑی رہے گی۔ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارے امت کے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ اسوہ، یہ نمونہ جو ہمارے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب امت اپنے علماء سے دور ہوئی، ضلالت، ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ جہاں جہاں علماء سے امت کا کوئی طبقہ دور ہوا، ضلالت اس کا مقدر بن گیا، ہلاکت ان کا مقدر بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دراصل یہ روشنی کا راستہ ہیں، یہ روشنی کا مینار ہیں۔ تفصیلات چونکہ بہت ساری ہیں جو آئیں گی، اس لیے میں ان تفصیلات میں داخل نہیں ہونا چاہتا، یہ بالکل مقدمہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جاننے کے لیے ہم اس درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کتاب چھپی ہوئی ہے عربی میں، اردو میں، اور عرب دنیا کے اندر اسے پڑھا جا رہا ہے، لوگوں نے اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، لیکن باقاعدہ درس اس لیے اس کا شروع کیا گیا تاکہ ہم اس کتاب کی ایک ایک عبارت سے گزریں، اور کتنی قیمتی باتیں ہمیں اپنے علماء کے سلسلے میں بتلائی جا رہی ہیں، ہم اسے قریب سے جانیں۔ میڈیا کے اس فتنے نے، میڈیا کے اس طوفان نے ہم میں سے بہتوں کو علم کے اصل راستے یعنی علماء کے سورس سے دور کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم آزاد ہو گئے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ روشنی کا راستہ کہاں ہے، حق کی روشنی کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے۔ ہم نے جو بھی سمجھا، جو بھی سنا، جو بھی دیکھا، اسے اپنا لیا، اور پھر ہم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، انحراف کا شکار ہو گئے۔ نہ جانے کیسے کیسے عقیدے، نہ جانے کیسے کیسے راستے، نہ جانے کیسے کیسے افکار، نظریات، نہ جانے کیسے کیسے فرقے، نہ جانے کیسی کیسی ٹولیاں امت کے اندر پیدا ہو گئیں، اور ہمارے نوجوان خاص طور پر، اور امت کے عام لوگ، سبھی لوگ عام طور پر نہ جانے کس کس راستے پر چل پڑے۔ عجیب افراتفری ہے، عجیب بے چینی ہے، عجیب الجھن ہے امت کے اندر۔ اس کا ایک ہی سولوشن ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ امت جب تک نبی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، راہ ہدایت پر تھی، حق پر تھی، ایسے ہی امت کا ہر طبقہ اپنے ہر دور کے اندر اپنے علماء سے، اور علماء حق سے، علماء سو سے نہیں، علماء حق سے جڑی رہے، تاکہ جیسے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امت کو حق اور ہدایت کا دامن حاصل رہا، ایسے ہی امت جب علماء سے جڑی رہے تو حق اور ہدایت کا دامن علماء کے ہاتھوں میں قائم رہے، بل ہدایت کے علاوہ ضلالت قریب نہ آئے، سنت کے علاوہ بدعات کا گزر نہ ہونے پائے۔ یہ ہے خاص طور پر میرے بھائیوں اس کتاب کا بنیادی مقصد۔ کتاب کے مصنف کی بات آ گئی۔ کتاب کی تقدیم یعنی اس پر مقدمہ، عالم اسلام کے سب سے زیادہ نامور اور سب سے زیادہ بلند پایا عالم علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام دوراں کہا جاتا ہے، امام العصر کہا جاتا ہے، اپنے دور کے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب پر تقریض لکھی ہے، تقدیم لکھی ہے۔ دیکھیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ کسی بھی چیز کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا اسٹیٹس جاننے کے لیے ہر ایرے گیرے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کی عظمت، مقام، مرتبہ، حیثیت کون متعین کرے گا؟ جو معتبر ہوگا۔ اگر بہت معتبر آدمی کسی چیز کو معتبر کہتا ہے تو وہ چیز واقعی معتبر ہوگی۔ اس لیے ہر کسی کے اعتبار کا، ہر کسی کی شہادت کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ معتبر آدمی گواہی دے، معتبر آدمی شہادت دے، معتبر آدمی اس بات کو ڈکلیئر کرے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، درست ہے، حق ہے، تو اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب امام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں یہ شہادت دی ہے کہ یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور
چونکہ اس سلسلے میں کتاب آپ کے سامنے اردو کا جو ایڈیشن ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اتفاق ہو گیا کہ نہیں آ سکا، اور اس کی کاپیاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائیں گی اسی ہفتے کے دوران، اگلے درس سے پہلے انشاءاللہ باذن اللہ، اور آپ کو کتاب ہر آدمی کو انشاءاللہ مل جائے گی، تو وہ آپ کے سامنے رہے۔ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حمد و صلاۃ کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیٰ۔ حمد و صلاۃ کے بعد کہتے ہیں مجھے قواعد فی التعامل مع العلماء، علماء کے ساتھ بیہیویئر کے قواعد، تعامل کے قواعد، معاملہ کرنے کے قواعد، اس نام سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کا علم ہوا، مجھے اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا، مجھے ملی وہ کتاب۔ تو کہتے ہیں یہ کتاب شیخ عبد الرحمن بن معلیٰ لویحق کی کتاب ہے، اور جب میں نے اس کتاب کو دیکھا، اس کتاب کو پڑھا، چونکہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، براہ راست اسے نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے ان کے شاگردان، ان کے بہت سارے شاگردان، اور وہ شاگردان بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے بڑے بڑے علماء ہیں جو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ہیں۔ وہ پڑھ کر کے سناتے تھے، یہ کتاب بھیجی گئی تو اس کتاب کو کہتے تھے کہ پڑھ کر کے سناؤ، شروع سے لے کر کے کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اور اس کی وہ کہاں پڑھاتے ہیں، یا اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس عہدے پر ہیں، کس منصب پر ہیں، پورا تعارف، اور اس کے بعد کتاب کو پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا۔ وہ کتاب کو سنتے تھے، اس کی ایک ایک بات پر غور کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں سننے کے بعد اس کی شہادت دیتے تھے کہ اس کتاب کا مقام کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کتاب فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن معلیٰ لویحق حفظہ اللہ کی ہے۔ میں نے جب اس کتاب کو سنا تو میں نے اسے بہت ہی ٹھوس کتاب پایا، یعنی بہت علمی طور پر دلائل وغیرہ کے اعتبار سے بہت ہی ٹھوس اور مضبوط کتاب ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں اس کتاب کے اندر۔ آپ کو قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں، صحابہ کرام کے اقوال، امت کی تصریحات، یہ آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ کثیر الفائدہ، یہ کتاب بہت زیادہ مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ بہت زیادہ مفید کتاب ہے۔ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے مصنف نے، اس کتاب کے مؤلف نے ان باتوں کی شرح کی ہے، ان باتوں کی وضاحت کی ہے جو باتیں اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ جو بھی باتیں مطلوب تھیں علماء کے حقوق کے بارے میں، اور علماء کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جانا چاہیے، عوام کا رویہ علماء کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کو واضح کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ضروری تھیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔ اور کہتے ہیں اس کتاب کے اندر اہل علم کی بہت ساری باتیں انہوں نے نقل کی ہیں، صحابہ سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، اور بعد کے علماء، قریب تک کے علماء کو بھی، جو بڑے علماء ہیں اسی منہج کے، ان کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں وقد اجاد و افاد، بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، بہت ہی مفید کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں کئی گنا اجر و ثواب سے نوازے۔ یہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر ایک کتاب کی شہادت، اس کے مقام کی شہادت، اس کی حیثیت کی شہادت اگر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہوں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہی نہیں، آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوصِي بِقِرَاءَتِهِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْهُ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَضَاعَفَ لِمُؤَلِّفِ الْأَجْرَ لِمُؤَلِّفِهِ الْأَجْرَ وَوَفَّقَ عُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ لِكُلِّ مَا فِيهِ رِضَاهُ۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، کیا کہ اس کتاب کو لوگ پڑھیں، اس کتاب کو لوگ پڑھیں اور اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ میں سب کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے، دعا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف، لکھنے والے کو گناہ در گناہ اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی تمام علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سارے علماء وہ کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہو۔
ہے کہ نہیں؟ اس بات کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کے تمام علماء کو کہ وہ کارنامہ انجام دیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے۔ اس طرح سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے سبق سیکھنا ہے۔ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب میں براہ راست جب داخل ہوں گے تب تو پڑھیں گے ہی، لیکن یہیں سے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ کتاب پر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت ہر کسی کی معتبر نہیں ہوتی۔ شہادت کا اعتبار کس کا ہے؟ جس کا مقام اونچا ہے۔ اب چاہے کسی کتاب کی کوئی شہادت دیتا ہو کہ کتاب بہت اچھی ہے، یا کسی شخصیت کے بارے میں شہادت دیتا ہو کہ شخصیت بہت اچھی ہے، کسی کے بارے میں بھی شہادت کس کی معتبر ہوگی؟ جو خود معتبر ہوگا، جو بلند پایا ہوگا، جو اونچے مقام اور مرتبے والا ہوگا، معتبر آدمی گواہی دے گا تو اس کا اعتبار ہوگا۔ ہر کسی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کہ اگر کسی مسئلے میں جس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور اس میں کوئی گواہی دینے والا آدمی غیر معتبر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس آدمی کا کیا اعتبار، اس کو کیوں لے کر آئے؟ اس کی بات کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، یہ آدمی تو غیر معتبر آدمی ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، ایسے آدمی کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آخر ہم اس بات کو، اس پیمانے کو علم اور دعوت کے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ علم اور دعوت کے بارے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ کسی کی بھی پذیرائی کوئی بھی کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت معتبر ہو گیا۔ بھئی کسی کی پذیرائی کرنے والا کتنا معتبر ہے یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کتاب کی تعریف اگر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جیسا اونچا مقام مرتبہ رکھنے والی شخصیت نہ کرتی، اگر کوئی عام صاحب علم اس کی تعریف کرتا تو ہمارے دل میں اس کتاب کا اتنا اونچا مقام بنتا جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف کرنے سے مقام بن رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مقام نہیں بنتا۔ ہم سمجھتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے انہوں نے تعریف کی ہے، لیکن کوئی بہت اونچی شخصیت نہیں ہے اس کی تعریف کرنے والی۔ لیکن عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کسی کتاب کی تعریف کرنا اور اس کو پڑھنے کی وصیت کرنا، اس کی تاکید کرنا، دعا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور کتاب کے مؤلف کا مقام بھی اس سے اونچا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کسی شخصیت کے بارے میں فلاں نے کوئی بات کہہ دی تو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نے اس کی تعریف کی، فلاں صاحب نے تعریف کی ہے، فلاں نے جس نے تعریف کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے بھائی؟ اس کا کتنا اعتبار ہے؟ وہ اپنے سے بڑوں کے یہاں کتنا معتبر ہے؟ معتبر لوگوں کے یہاں کتنا معتبر ہے؟ پہلے بھی تو دیکھنا ہوگا کہ دیکھنا ہوگا۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی جو عام مثل ہے نا، یہ رویہ عام طور پر مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ مارکیٹ کا مطلب علم اور دعوت کے میدان میں چل رہا ہے۔ لوگ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ان کو سننا چاہیے، ان سے قریب آنا چاہیے، فلاں کی کتاب پڑھنی چاہیے، فلاں سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، فلاں سے علم حاصل کرنا چاہیے، فلاں کے درس میں بیٹھنا چاہیے، فلاں کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں نے ان کے بارے میں اچھا تاثر دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اچھا تاثر دیا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا منہج، ان کا فکر، ان کا علم کتنا ہے؟ وہ کتنا، ان کی شہادت، ان کی گواہی کا اعتبار کتنا ہے؟ یہ سب جاننے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے کسی بات کا اعتبار ہوگا۔ ہم اگر پورے طور پر کوالٹی مینٹین نہیں کریں گے تو جیسے دنیا کا کوئی بھی کام معیاری نہیں ہوتا ہے، ایسے علم اور دعوت کا کام بھی معیاری نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس مسئلے میں کوالٹی اور معیار میرے بھائیوں قائم رکھنے کی ضرورت ہے، وہ معیار کون سا ہے؟ وہ کام کون سا ہے؟ علم اور دعوت کا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مسئلے میں اگر کوالٹی کمزور ہو گئی، معیار کمزور ہو گیا تو اس کا نقصان دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن اگر دین اور عقیدے کے مسئلے میں اگر ہم نے اس معیار کو اگر نہیں سنبھالا، ہم کسی کو بھی معتبر سمجھ لیں اور کسی کی بات پر بھی اعتبار کر کے کسی کا اعتبار قائم کر لیں تو پھر اس کا نقصان دنیا کی حد تک نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان آخرت تک پہنچ جائے گا، ہماری عاقبت تک پہنچ جائے گا، ہماری جنت کے لیے خطرہ بن جائے گا، ہمارے لیے جہنم کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔
اس لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر معیار اور کوالٹی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، معیار قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنی فرائض کی ادائیگی اور اپنی زندگی کے وہ مسائل جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، شریعت سے ہے، اس میں سب سے زیادہ معیار کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے، اور یہ باتیں کہاں سے، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی مرضی سے میں کوئی بات کر رہا ہوں، میرے بھائی، یہ باتیں آئیں گی آگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آپ نے فرمایا تھا، میں اسی کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا، لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن امنائهم وعن خيارهم واذا اخذوا عن شرارهم وصغارهم هلكوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اسی تمام باتوں کی ترجمانی کرتا ہے جو میں ابھی آپ سے معیار کی بات کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کیا؟ لوگ ہمیشہ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، جب تک لوگ اپنے دین کا علم اپنے بڑے علماء سے لیتے رہیں گے، اپنی امانت دار علماء سے لیتے رہیں گے، اپنے اچھے اور نیک علماء سے لیتے رہیں گے۔ تین الفاظ ہیں، تین الفاظ، ان تینوں الفاظ کو ایک جیسا مت سمجھ لینا، تینوں الفاظ الگ الگ الفاظ ہیں، تینوں کے معنی الگ ہیں، تینوں الگ الگ پہلو پر کیٹیگری بنا رہے ہیں۔ اگر کوئی علم کو معیار بنا لے کہ فلاں کے پاس نالج بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، صرف نالج کی بنیاد پر کسی سے کوئی آدمی جڑ جائے، امانت کی اور خیریت کی خوبی نہ پائی جاتی ہو، یعنی امانت داری نہ پائی جاتی ہو اور نیکی نہ پائی جاتی ہو، تب بھی بھلائی پورے طور پر حاصل نہیں ہوگی۔ ایک آدمی صرف نیکی دیکھ لے کہ نیکی بہت ہے، لیکن علم کو نہ لے، علم کا مقام کمزور ہے، علم میں کمزوری ہے، صرف یہ دیکھے کہ بڑا نیک بہت ہے، نماز کی پابندی ہے، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، فرائض ہیں، نوافل ہیں، سب ٹھیک ہے، وضع قطع اچھا ہے، صرف یہ دیکھ کر کے ہم اگر کسی کو معیار بنا لیں اور علم اس کا نہ دیکھیں تو بھی انسان کو پوری بھلائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی امانت داری نہ دیکھے، دوسری چیزوں کو دیکھے، ایک چیز کو لے لے، دو چیزوں کو چھوڑ دے، دو چیزوں کو لے لے، ایک چیز کو چھوڑ دے، ہر صورت میں پورا خیر امت کو حاصل نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ امت کے لوگ اپنے علم کے بڑے علماء سے اور امانت دار علماء سے اور نیکی اور تقوی و طہارت میں نیک ترین علماء سے علم حاصل کریں۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ علم صرف اور دین کا علم صرف اور صرف نالج کا نام نہیں ہے۔ دین کا علم کس لیے ہوتا ہے؟ دین کا علم تو زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے نا، پریکٹیکل ہے۔ اگر ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہمیں علم کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے، نگیٹو ہوتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں، اس کی بات کا اثر کم ہو جاتا ہے کہ نہیں کم ہو جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، نالج تو بہت زیادہ ہے اسے، لیکن وہ داڑھیاں کاٹتا ہے مثال کے طور پر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی علم تو بہت اچھا ہے لیکن آئیڈیل نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک آدمی امانت دار نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نیک بہت ہے، بظاہر عبادات کے اندر بڑا اچھا ہے، علم بھی بہت اچھا ہے، لیکن امانت داری نہیں ہے، اس کے حوالے اس کے ساتھ، اس کے حوالے اس کے ساتھ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تینوں باتیں ایک ساتھ میں، علم بھی اونچا، بڑے علماء، امانت دار علماء، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 خیار، بہترین، یعنی نیکی اور تقوی و طہارت۔ یہ تینوں الفاظ جب تک امت کے لوگ اپنے ان خوبیوں والے علماء سے جڑے رہیں گے تب تک بھلائی میں رہیں گے۔ لیکن جب امت کے لوگ یہ علم کس سے حاصل کرنا شروع کر دیں گے؟ امانت دار لوگوں سے نہیں، جو امانت دار نہیں ہیں بلکہ خیانت کرنے والے ہیں، شرار ہیں، خیار نہیں ہیں، شرار ہیں، اچھے نہیں ہیں بلکہ برے ہیں، بدعمل ہیں، بد کردار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسے ہی علم کے معاملے میں بھی اونچے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے علم والے ہیں، ادنا علم والے ہیں، کبار میں سے نہیں بلکہ صغار میں سے ہیں۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، ہلاکو تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ بہت بنیادی ہے میرے بھائیوں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم علم کے باب میں
کسی کو بھی آئیڈیل بنا لیں، کسی کی بات کو بھی معتبر سمجھ لیں، کسی کی بات کو بھی ہم خاطر میں لے آئیں اور اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امت کے سچے علماء کون ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب سے شروع میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ سچ مچ علماء کون ہیں، علماء کی ڈیفینیشن کیا ہے، علماء کی تعریف کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اور جو خوبیاں آپ پڑھیں گے نا، سچ مچ جس کو علماء کہا جائے گا۔ علماء کس کو کہا جائے گا؟ ہر آدمی علماء ہے، جس کو دیکھو ہر آدمی کے ساتھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء ہے۔ جو بھی آدمی دین کی بات کرے وہ عالم ہے، جو آدمی دین کی بات کرے وہ عالم ہے، جو بھی آدمی مائک پکڑ لے وہ عالم ہے، جو بھی آدمی اسٹیج پہ آ جائے وہ عالم ہے، جو آدمی سوال کا جواب دے دے وہ عالم ہے، جو بھی آدمی شاگردان تیار کر لے وہ عالم۔ ایسا لوگوں نے ہم نے آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ علماء کی 4 خوبیاں جب آپ پڑھیں گے نا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا نظریہ بدل جائے گا کہ ہم نے کس کو عالم سمجھا ہے اور عالم ہے کون۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب آگے آئیں گی۔ اس لیے صرف آج کا جو درس تھا محض مقدمے کے طور پر تھا، یہ مقدمہ ہے صرف اور صرف، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا درس جو ہوگا وہ باقاعدہ کتاب سے شروع ہوگا، اور ہم مصنف کا مقدمہ جو ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اردو ایڈیشن ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ عربی ایڈیشن ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ، اور میں انشاءاللہ یہ بھی ذکر کروں گا کہ اس کتاب کا مقدمہ جو ہے مصنف نے لکھا ہے، اس کتاب کے مقدمے کی شروعات جو حمد و صلاۃ وغیرہ ہے نا، حمد و صلاۃ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام سے، الرسالہ سے لے کر کے لکھا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ ہے، الرسالہ میں جو حمد و صلاۃ امام شافعی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ حمد و صلاۃ مصنف نے اپنی اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں آخر مقدم حمد و صلاۃ کی شروعات جو کی جاتی ہے، حمد و صلاۃ کہیں اور سے نہیں لیا، اپنی طرف سے نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پر درود، بلکہ امام شافعی کی کتاب سے کیوں لیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ امام شافعی ہی کی کتاب سے کیوں لیا، کسی اور کی کتاب سے کیوں نہیں لیا؟ اس میں کیا بتانا مقصود ہے؟ انشاءاللہ وہاں سے گفتگو شروع کریں گے۔ آج کے اس مقدمے کو اسی پر ختم کیا جاتا ہے، اور اسی تمہیدی باتوں پر آج کا یہ درس میں سمجھتا ہوں کہ اختتام کر دینا مناسب ہے، تاکہ آپ بھی اس سلسلے میں آگے مزید حوصلے کے ساتھ تیار ہو جائیں، اور جس طرح سے بھی ہمیں موقع میسر آئے گا، ابھی جو آپ کے سامنے اعلان ہوا ہے وہ ہفتہ واری کا اعلان ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ درس ہفتہ واری چلے، اور اگر کسی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی نوبت آئے گی ہے نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اعلان آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس موضوع سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی علم اور دعوت کے میدان میں انحرافات پائے جاتے ہیں، بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، علماء کے خلاف جو کچھ آج رویہ امت کے عوام کا چل رہا ہے، اس رویے سے امت کو بچانے کے لیے، اور امت کے اندر، امت کے بیچ میں، امت کے درمیان علماء کا حقیقت میں جو مقام ہے، بلا تعصب کے، بلا جانبداری کے، بلا طرفداری کے، حق اور انصاف کے ساتھ، دلائل اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تاکہ امت اپنے علماء سے وابستہ ہو۔ بہت ساری فرقہ واریت، بہت ساری دھڑبندیاں، بہت سارے انحرافات چل رہے ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ امت اپنے علماء سے جڑے، اور علماء سے عوام کو دور کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ یہ ایک عنوان ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس مقدمے میں، کہ امت کے عوام کو علماء سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، منظم طور پر ایک سازش ہے۔ یہ سازش کار کون ہے، کون لوگ ہیں جو امت کے عوام کو علماء سے دور کر رہے ہیں، کیوں دور کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس عنوان کی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی شرح کے دوران آئے گی اور آتی رہے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ علماء سے عوام کو کیوں دور کیا جاتا ہے، علماء آخر کیا کرتے ہیں، علماء کی تنقیص، علماء کی برائیاں، علماء کی تانہ زنی، عیب جوئی، اور علماء کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، ظاہر ہے کہ علماء معصوم تو نہیں ہیں، انسان ہی ہیں وہ، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پہاڑ بنا کر کے پیش کرنا، اور انہیں پورے طور پر ناپید کر دینا،
یہ کہاں تک انصاف کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف افراط کے ساتھ تفریط ہے کہ ایسے علماء جن کے یہاں منہج کا بگاڑ ہے، جن کے یہاں منہج کا فساد ہے، جن کے یہاں سنت کی راہ، صحابہ کی راہ جیسے ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، لیکن محض اندھی جذباتیت کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس آدمی سے ہمارے عقیدے کا، منہج کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت منظم کام چل رہا ہے، تو افراط بھی غلط ہے، تفریط بھی غلط ہے۔ والحق بینہما، حق ان دونوں راستوں کے بیچ والا راستہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اہل علم سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حقہ علماء کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت میں فتنوں کا یہ دور ہے، اور فتنے روز افزوں ہیں، یعنی روزانہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اپنے علماء سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کا انتقاء کرنے کی توفیق بخشے۔ کون سنت کے علماء ہیں، کون بدعت کے علماء ہیں، کون حق کے علماء ہیں، کون علماء سو ہیں، کون امت کو مس گائیڈ کرنے والے ہیں، اس کا بھی فرق اچھی طرح سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے کون علماء ہیں اور کون علماء نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تفریق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہی جذباتیت میں اپنے راستے کو بھول جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے نہ جانے کس کس کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ، اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہدایت کا راستہ، ہدایت کی رسی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہے، ضلالت اور گمراہی ہمارے ہاتھ میں چلی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حقوق کی جہاں تک بات ہے علماء کے، تو اسے بہت تفصیل کے ساتھ 15 مباحث میں مصنف نے بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آپ کو کلیکشن، آپ لوگ کی زبان میں کلیکشن ہی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی ایسا مجموعہ ایک جگہ علماء کے حقوق کا آپ کو نہ کسی اردو کتاب میں ملے گا، حتیٰ کہ نہ آپ کو کہیں عربی کتاب میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ ابن باز کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور علامہ عبدالعزیز بن باز کے شاگرد آپ سمجھ لیں شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن بن معلیٰ اللوہق، جو بھی الحمدللہ باحیات ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی میں، مدینہ جامع مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں الحمدللہ 4 سے 5 سال پہلے ایک سفر کے دوران ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں ایک علمی دورے کے لیے تشریف لائے تھے، ایک علمی دورہ 6 روزہ ایک علمی دورہ چل رہا تھا، اور اس کا عنوان بھی دہشت گردی اور اس کے جو اثرات ہیں، اور دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہلو پر وہ دورہ علمیہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر 6 دنوں سے چل رہا تھا۔ اسی دوران شیخ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان سے اچھا تعارف ہوا تھا، ان سے بہت ساری بات چیت بھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کے ترجمے کی کاپی بھی ان کو دی گئی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ حوصلہ بھی دیا تھا، اور اس بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا تھا کہ اس کتاب کو عربی سے اردو میں جو منتقل کر دیا گیا ہے، کہ اب اس سے اردو دنیا بھی فائدہ اٹھائے گی، یہ کام کر کے آپ نے ہمارے لیے اجر و ثواب کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کتاب عربی میں تھی تو عرب دنیا فائدہ اٹھاتی تھی، اب اردو میں ہے تو ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے درس میں بالکل سرسری خاکہ ان کی زندگی کے بارے میں، اور کچھ چند اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس پر سرسری تبصرہ میں آگے کروں گا، اور پھر ہم آگے اس درس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کار خیر کو انجام تک، منزل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کام میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے محترم ذمہ داران کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ برادرم عادل صاحب کی خصوصی دلچسپی شامل ہے، اور وہ ہمیشہ ہر طرح کی کار خیر کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کے لیے حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کا نیک صلہ بدلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی شرکت، آپ لوگوں کی حاضری بہت زیادہ قابل ستائش ہے، قابل شکر ہے کہ آپ نے حوصلہ اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کرے کہ یہ دلچسپی آگے بھی قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حاضری پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو اس دلچسپی کا صلہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ علم کا راستہ ہے، علم کی راہ ہے، اس میں جو جہاں جیسے لگ گیا، خیر کے راستے میں لگ گیا، بھلائی کے راستے میں لگ گیا،
اس مجلس سے کوئی محروم ہو کر کے واپس نہیں جاتا۔ یہ علم کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، مذاکرے کی مجلس ہے۔ ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں علم ہی اور علماء ہی کے بارے میں پڑھنے کے لیے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس مجلس میں کبھی بھی کوئی محروم ہو کر کے نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب علم کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ، اب مجلس برخاست ہو رہی ہے، اٹھو اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش چکا ہے، تمہاری مغفرت فرما چکا ہے۔ تو مجلس سے جو اٹھتا ہے علم کی مجلس میں نیک نیتی کے ساتھ، تھوڑی دیر بھی اگر بیٹھنے کا اسے موقع ہو، تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائے تو محروم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے بخشش کے پروانے کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس جذبے کو بھی قائم رکھیں اور اس حوصلے کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات کہہ کر کے بات میں ختم کرتا ہوں، وہ ہے ہماری ماؤں بہنوں سے متعلق۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ علماء کو بھی سننے میں، علماء سے وابستہ ہونے میں، علماء کون ہیں کون نہیں ہے اس کا فرق کرنے میں ان کے یہاں بھی کافی خلل پایا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کے یہاں علماء کے علاوہ عالمات اور داعیات بھی بہت ساری ہیں، اور ان کی بھی تفریق کرنے میں وہ غلطیاں کرتی ہیں۔ وہ نہیں جان پاتی ہیں کبھی کبھی کہ کون واقعی ہمارے لیے صاحب علم ہے، کون صاحب علم نہیں ہے، کون منہج کا عقیدے کا پختہ ہے کون نہیں ہے، اور اس لیے ان سے غلطی ہوتی ہے، اور پھر وہ جب بھی کسی سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو ان سے آسانی سے الگ ہونا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور فکر بگڑ جاتی ہے، اور علم بگڑ جاتا ہے، نظریہ بگڑ جاتا ہے، معلومات غلط ہو جاتی ہے، راستہ ٹرن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصلاح کا کرنا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں انہیں بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو بھی جتنی بھی تعداد میں کم زیادہ موجود ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دلچسپی دکھائی اور وہ شوق کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں۔ اور اس بات کی بھی ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو جوڑیں اس درس سے، جو حاضر ہو سکتے ہیں وہ حاضر ہوں، اور جو حاضر نہ ہو سکتے ہوں وہ اس آن لائن جو نظام ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ الغرض اہل علم کو پہچاننا، اہل علم کا مقام سمجھنا، ان کے حقوق کو جاننا تمام مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر طبقے کو علم اور اہل علم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم اور اہل علم کا مقام جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی کوششوں کو، قربانیوں کو، اور ہر طرح کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔